السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام ہے وقاص ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر سائنس ٹیوٹوریلز کا چینل۔ آج کا جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کا نام آپ کو سامنے نظر آ بھی رہا ہوگا۔ واٹ از فائل پروسیسنگ سسٹم؟ فائل پروسیسنگ سسٹم ہوتا کیا ہے اور کون کون سی پرابلمز ٹریڈیشنل یا فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر موجود تھیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج ہم نے اس ٹاپک کے اوپر پڑھنا اور یہ بہت ہی ایک اہم ٹاپک سمجھا جاتا ہے ڈیٹا بیس کے اندر۔ ڈیٹا بیس ایک فیلڈ ہے اور اس کے اندر یہ بہت ایک اہم ٹاپک سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ٹاپک آپ نے غور سے سننا، یہ لانگ کوسچن کے لیے بھی آ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف شارٹ کوسچن میں پوچھا جائے، لیکن لانگ کوسچن میں بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ فائل پروسیسنگ سسٹم ہے کیا؟ پہلے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جی فائل پرانے ٹائم پہ، ارلی ٹائم میں لوگ جو ہوتے تھے پیپرز ورک کرتے تھے، پیپر کے اوپر وہ ریکارڈ مینٹین کرتے تھے، پھر ان کو سرچ کرنے میں پرابلم ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد کمپیوٹر کے اندر ایک سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا فائل پروسیسنگ سسٹم کا۔ اس کے اندر آپ مختلف اپنی فائلز کا ڈیٹا سٹور کرتے تھے فولڈرز، ڈسک کی بیس پر ہارڈ ڈسک کے اندر آپ ڈرائیوز بناتے تھے، پھر ڈرائیوز کے اندر فولڈرز بناتے تھے، اور فولڈرز کے اندر سب فولڈر یہ ہوتا ہے ایک فولڈر کے اندر ایک اور فولڈر، اور پھر آپ ان فائلز کو اسیس کرتے تھے۔ تو وہی فائلز جو سٹور کی جاتی ہیں وہ فائل پروسیسنگ سسٹم کی ٹیکنیک کے اوپر ہی ہے۔ فائل پروسیسنگ سسٹم یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بالکل ختم ہو گئی ہیں، یہ ابھی بھی استعمال ہوتی ہیں ٹیکنیک۔ آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو ہارڈ ڈسک کے اوپر ڈرائیوز بنی ہیں اور ڈرائیوز کے اندر فولڈرز بنے ہیں، وہ فائل پروسیسنگ سسٹم ہی ہے کے تھرو ہم اسیس کرتے ہیں۔ تو اب پڑھتے ہیں کہ فائل پروسیسنگ سسٹم جب موجود ہے یا ہمیں ابھی بھی استعمال کرنے ہیں، تو پھر ہم اس کے متبادل ہم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سافٹ ویئر کیوں لائے ہیں، جو کہ آپ آگے پڑھیں گے بھی، اس کے بعد وہ ٹاپک آئے گا۔ تو اسے پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹریڈیشنل فائل یا فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ تو پڑھتے ہیں جی، دا فائل پروسیسنگ سسٹم واز کا مطلب ہے یہ پاسٹ کی بات کر رہا ہے کہ پہلے یہ استعمال کی جاتی تھی یہ ٹیکنیک۔ دا فائل پروسیسنگ سسٹم واز یوزڈ بائی ڈفرینٹ آرگنائزیشن، مختلف ادارے اس کو استعمال کرتے تھے ٹو اسٹور اینڈ مینیج ڈیٹا، تاکہ وہ مختلف ڈیٹا کو اپنے ادارے کے اندر محفوظ کر سکیں اور بعد میں اس کو استعمال کر سکیں۔ The typical file processing system uses different set of files for each department in an organization۔ وہ ادارہ کیا کرتا تھا کہ ہر ایک ادارے کے اندر مختلف فرض کرتے ہیں ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، تو ہر ڈپارٹمنٹ اپنی فائلز کا ڈیٹا علیحدہ سٹور کرتے تھے۔ The records in one file، اب جو ایک فائل کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ ہوتا تھا may not be related to the records stored in other files۔ دوسری فائلز کے اندر موجود جو ریکارڈز ہوتا تھا ان کے ساتھ وہ انٹر لنکڈ نہیں ہوتا تھا، مطلب اس کے ساتھ کنیکشن اس کا نہیں ہوتا تھا۔ اب نیچے اس نے ایک ڈائیگرام بنائی ہے، دیکھیں جس طرح ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے اندر فائل پروسیسنگ سسٹم کے تھرو ڈیٹا رکھا گیا۔ یہ ایک پرسنل ڈپارٹمنٹ کا جو لوگ ہیں ان کے اندر امپلائز کا ڈیٹا رکھا گیا۔ سیلز ڈپارٹمنٹ کے اندر مختلف کسٹمرز، سیلز اور انوینٹری، اس کا ڈیٹا رکھا گیا ہے۔ اس طرح اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ اکاؤنٹس والوں کا وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ سارے علیحدہ علیحدہ رکھے ہوئے ہیں۔ فائل پروسیسنگ سسٹم اسی طرح اس کے اندر فائلز کے اندر ریکارڈز کو سٹور ڈیٹا کو کیا جاتا تھا۔ امید کر رہا ہوں کہ سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو۔ اب ان کے اندر پرابلمز کیا ہیں؟ پھر فائل اپروچ کو کیوں ختم کیا گیا، کیوں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم آ گیا، اور کیا اس سے فائدہ ہوا ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر سے، اور اس کے کیا نقصانات ہیں، اب وہ پڑھتے ہیں۔ پرابلمز ان ٹریڈیشنل فائل اپروچ، فائل پروسیسنگ فائل ٹیکنیک کے اندر، فائل اپروچ کے اندر کیا پرابلم؟ سب سے پہلی جو پرابلم تھی وہ تھی ڈیٹا ریڈنڈنسی۔ جو مختلف ادارے تھے، کاروباری کمپنیز جو
اپنا ریکارڈ مینٹین کرتی تھیں ان کو سب سے بڑا پرابلم فائل پروسیسنگ کے اندر ڈیٹا ریڈنڈنسی کا آ گیا۔ اسٹوڈنٹس یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ جو میں چیز ابھی پڑھانے جا رہا ہوں یہ شارٹ کوسچن میں بہت زیادہ دفعہ پوچھی جاتی ہے۔ ڈیٹا ریڈنڈنسی بہت ہی ایک اہم شارٹ کوسچن بن سکتا ہے اور بہت دفعہ یہ آیا بھی ہے۔ ڈیٹا ریڈنڈنسی مینز ڈپلیکیشن آف ڈیٹا ان ملٹیپل فائلز۔ ڈیٹا ریڈنڈنسی کا مطلب یہ ہے کہ مختلف فائلز کے اندر ایک جیسا ڈیٹا موجود ہو۔ مختلف فائلز کے اندر ایک جیسا ڈیٹا پڑا ہوا ہے تو اس پرابلم کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈیٹا ریڈنڈنسی۔ اب ریڈنڈنسی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ the redundancy of data causes wastage of storage space۔ یہاں لکھا نہیں ہے، میں نے اسپیس بول دیا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، آپ ساتھ لکھ بھی سکتے ہیں۔ ریڈنڈنسی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ڈیٹا اپنے ہارڈ ڈسک پہ رکھتے ہیں اس سے اس کا سائز ریڈیوس، اسٹوریج کیپیسٹی کم ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک جیسا ڈیٹا بار بار ہم رکھ رہے ہیں تو وہ تو ایکسٹرا جگہ لیتا جا رہا ہے، حالانکہ ہمیں تو ایک دفعہ رکھنا چاہیے۔ تو فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر ایک سب سے پہلا پرابلم یہی تھا ڈیٹا ریڈنڈنسی کا۔ کیا تھا جی؟ فائل پروسیسنگ سسٹم میں سیم ڈیٹا، ایک جیسا ڈیٹا مختلف فائلز میں پڑا رہتا تھا جس وجہ سے اسپیس ضائع ہوتی تھی۔ سمجھ آ گئی جی؟ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پرابلم پہ، بلکہ پرابلم سے پہلے اس نے ایگزامپل بھی دی ہے، لیکن اب اوپر ویسے ڈیفینیشن سے سمجھ آ بھی گیا ہوگا، لیکن چلیں آپ کی بک میں ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں نا کہ سر یہ آپ ایگزامپل ہے تو ہمیں بتائیں۔ اس نے فرض کیا کہ سپوز دیٹ دو فائلز نے جی جو کالج کے اندر استعمال ہو رہی ہیں۔ آپ نے پہلے ذہن میں یہ بٹھا لینا ہے کہ دو فائلز استعمال کی جا رہی ہیں کالج کے اندر۔ ایک فائل کا نام ہے جی اسٹوڈنٹ فائل اور ایک کا نام ہے جی لائبریری فائل۔ یہ جو بولڈ ہوئے نا شوخ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، یہ صرف بتا رہے ہیں کہ یہ نام ہے ان فائلز کا۔ دا اسٹوڈنٹس فائل کنٹینز دا ڈیٹا۔ اسٹوڈنٹ فائل کے اندر کون سا ڈیٹا موجود ہے؟ اس کا رول نمبر، نام، ایڈریس اور فون نمبر اور مختلف اسٹوڈنٹس کی معلومات۔ لائبریری فائل کنٹینز دا سیم ڈیٹا۔ اب لائبریری فائل کے اندر بھی وہی ڈیٹا موجود ہے جو ڈیٹا اسٹوڈنٹس فائل میں موجود تھا۔ جو بک خریدنی ہے یا بک کی معلومات، اس کے علاوہ یہ ڈیٹا، وہی ڈیٹا پڑا ہے اسٹوڈنٹ کا لائبریری فائل میں بھی۔ لائبریری کی اپنی بھی فائلز ہوں گی، لیکن اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا وہی جو اسٹوڈنٹ میں فائل میں پڑا تھا وہ لائبریری میں بھی پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہوا یہ کیا ہوا جی؟ ریڈنڈنسی آ گئی جی۔ ایک جیسا ڈیٹا دونوں فائلز میں، وہی اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا جو ایڈریس ہے اور نیم ہے یہ سارا یہ یہاں پہ بھی پڑا ہے۔ دا ڈیٹا آف ون اسٹوڈنٹ اپیئرس ان ٹو فائلز۔ سمجھ آ گئی جی؟ یہ پرابلم فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر تھا۔ اب ہم پڑھتے ہیں جی سیکنڈ پرابلم جو تھی۔ سیکنڈ پرابلم ہماری تھی ڈیٹا انکنسسٹنسی۔ اب ڈیٹا انکنسسٹنسی کیا ہے؟ یہ یاد رکھنا کہ جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا لنک ڈیٹا ریڈنڈنسی کے ساتھ ہے۔ اگر ڈیٹا ریڈنڈنسی ہوگی تو یہ پرابلم بھی آتی ہے، اگر وہ نہیں ہوگی تو یہ بھی پرابلم نہیں آئے گی۔ ڈیٹا ریڈنڈنسی ان اے فائل سسٹم، دیکھیں کہہ رہا ہے کہ ڈیٹا ریڈنڈنسی جو فائل سسٹم میں ہوتی ہے اس کے نتیجے میں یہ پرابلم بھی بنتی ہے۔ کون سی جی؟ ڈیٹا انکنسسٹنسی کی۔ انکنسسٹنسی ہوتا کیا ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ دو فائلز کے اندر، اب جس طرح میں نے کہا نا کہ ایک ڈیٹا ریڈنڈنسی کے اندر ادھر اسٹوڈنٹ کا بھی پڑا ہے، لائبریری کا بھی پڑا ہے، لائبریری میں بھی اسٹوڈنٹ کا پڑا ہے، وہ تو ایک جیسا ڈیٹا پڑا ہے۔ لیکن انکنسسٹنسی کا تھوڑا بہت فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے کہ ایک فائل میں ڈیٹا پڑا ہے، کچھ ڈیٹا اس کا دوسری فائل میں مختلف طریقے سے پڑا ہے۔
سمجھ آپ کو بھی نہیں آئے گی, ایک ایگزامپل سے میں سمجھاؤں گا. پہلے یہاں سے پڑھتے ہیں. انکنسسٹنسی, گھبرانا نہیں ہے, یہ سمجھ آ جائے گا. انکنسسٹنسی مینس دیٹ ٹو فائلز, دو فائلز ہیں, فرض کرتے وہی اسٹوڈنٹ لائبریری کی, may contain different data. اب سیم کی بات نہیں ہو رہی, different data of the same entity. entity وہ ہوتا ہے کہ آگے پڑھیں گے بھی تھرڈ چیپٹر میں, جس کے بارے میں وہ ڈیٹا رکھا جا رہا ہے. جس طرح ہماری انٹیٹی یہاں پہ ہوگی اسٹوڈنٹ, جس کے بارے میں معلومات رکھی جا رہی ہے. تو انکنسسٹنسی کیا ہوتا ہے کہ دو مختلف فائلز میں ایک جیسا ڈیٹا, ٹھیک ہے, مطلب ایک انٹیٹی کا مختلف فائلز کے اندر, مختلف دو فائلز جو ہیں, لائبریری فائل اور اسٹوڈنٹ فائل, ان دونوں فائلز کے اندر ایک انٹیٹی کا ڈفرینٹ ڈیٹا پڑا ہوا ہے. فار ایگزامپل, دا ایڈریس آف اے اسٹوڈنٹ مسٹ بی اپڈیٹڈ ان آل فائلز اف اینی چینج اکرز. مثال کے طور پہ اس نے تو ڈائریکٹ بتا دیا ہے. فرض کرتے ہیں کہ ہم نے اسٹوڈنٹ والی فائل کے اندر, اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ وہ وہاں پہ اپنا ایڈریس چینج کرانا چاہتا ہے, اس کو کوئی اپڈیٹ کرانا ہوگا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جی اسٹوڈنٹ فائل کے اندر جب وہ اپڈیٹ ہو تو آٹومیٹیکلی جہاں جہاں لائبریری فائل میں بھی وہ ایڈریس موجود ہے اسٹوڈنٹ کا, وہ بھی اپڈیٹ ہو, لیکن وہ اپڈیٹ نہیں ہوتا. اب جب دوبارہ سرچ کیا جائے گا تو وہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گی کہ یہ تو اسٹوڈنٹ فائل کے اندر اس کا ایڈریس اور ہے, لائبریری فائل میں کہ پڑا ہوا تھا وہ چینج نہیں ہوا, یہ تو کوئی اور ہے. تو یہ پرابلم کون سی ہو گئی جی؟ ڈیٹا انکنسسٹنسی. یہ انکنسسٹنٹ مطلب ہمیں پریشانی میں ڈال دیا ہے کہ یہ ڈیٹا کون سا اس کا صحیح ہے کون سا نہیں, ایکوریٹ نہیں پتا چل رہا. تو یہ انکنسسٹنسی کی پرابلم ہے. پھر آ جائے جی پروگرام ڈیٹا ڈیپینڈنسی. اب پروگرام ڈیٹا ڈیپینڈنسی سے مراد یہ ہے کہ اس ٹریڈیشنل فائل سسٹم کے اندر وہ جو ڈیٹا کہ ہم مختلف فائلز کے اندر رکھتے تھے, وہ فائلز چلائی جاتی تھیں کسی سافٹ ویئر کی مدد سے, کسی پروگرام کی بیس پر. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریڈیشنل فائل سسٹم کے اندر وہ جو فائلز کے اندر جو ڈیٹا موجود ہے, وہ ڈیٹا اور وہ پروگرامز جو ان فائلز میں سے وہ ڈیٹا ہمیں پڑھ کے دکھائیں گے, یہ آپس میں ڈیپینڈ کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے جی, اس لیے اس نے لکھا ہے ہیڈنگ کے اندر پروگرام ڈیٹا ڈیپینڈنسی. آپ پڑھتے ہیں پروگرام ڈیٹا ڈیپینڈنسی ریلیشن شپ ہے کس کے درمیان؟ ڈیٹا جو فائلز میں پڑا ہوا ہے اس کا, اور پروگرام جو اس فائل میں سے ڈیٹا کو اپڈیٹ یا استعمال کرنے کے لیے یوز کیے جائیں گے, ان پروگرامز کا اور ان فائلز کا جو لنک ہوگا, ریلیشن شپ, اس کو ہم پروگرام ڈیٹا ڈیپینڈنسی کہتے ہیں. ایپلیکیشن پروگرامز وہ جو ان فائلز کو ایکسیس کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے, آر ڈیولپ بنائے جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو اے پارٹیکولر فائل فارمیٹ ان فائل پروسیسنگ سسٹم. یہ آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے اور غور سے سننا ہے کہ پروگرام ٹریڈیشنل فائل سسٹم کے اندر جو ایپلیکیشن پروگرامز بنائے جاتے ہیں جو ان فائلز کے اندر سے ڈیٹا کو اسیس کریں گے, وہ پروگرامز فائل کے اندر موجود جو لے آؤٹ ہے, طریقہ کار, فائل فارمیٹ مطلب فائل کا جو طریقہ کار ہے, اس کے مطابق وہ سافٹ ویئر یا وہ ایپلیکیشن پروگرامز ڈیولپ کیے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں. If the format of the file is changed, اگر آپ اس فائل کا طریقہ کار لے آؤٹ اس کا تبدیل کریں گے, the application program also needs to be changed accordingly. تو آپ کو پھر ان ایپلیکیشن پروگرامز کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا اسی طرح جس طرح آپ نے فائلز کا فارمیٹ چینج کیا. ایک مثال اس نے دی ہے کہ if there is a change in the length of postal code, آپ بعد میں چاہتے ہیں کہ یہ پوسٹل کوڈ کے اندر اس کی لینتھ جو ہے, لمبائی ہے نمبرز کی, وہ بڑھا دینی ہے یا چینج کرنی ہے. اٹ ریکوائرز چینج ان دا پروگرام. تو جو پروگرام اس پوسٹل کوڈ کو ریڈ کرے گا یا اس کو پڑھے گا, اس کو بھی ہمیں چینج کرنا پڑے گا, کیونکہ میں بھی پہلے وہ 4 ڈیجٹس کو ریڈ کرتا ہو, بعد میں ہم نے 5 کر دیا, تو ہمیں پھر 5 کے لحاظ سے چینج کرنا پڑے گا, جو کہ چینجنگ کرنا
بہت ہی کاسٹلی ہو جاتا ہے. پروگرامز کو دوبارہ چینج کرنا ان فائل سے ریلیٹڈ ٹریڈیشنل فائل سسٹم یا فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. سمجھ آ گئی جی؟ اس پہ بہت زیادہ کاسٹ لگتی ہے، زیادہ پیسے استعمال کرنے پڑتے ہیں اس چینجنگ کو لانے کے لیے. اچھا جی، اب کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر یہ پوائنٹ بھی پڑھائیں، یہ بھی پڑھائیں، جو اہم پوائنٹ ہے میں صرف وہی پوائنٹ پڑھاتا ہوں. تو لیک آف فلیکسیبلٹی بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، میں صرف شارٹ فارم میں بتا دیتا ہوں. فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر وہ کہتا ہے کہ جی یہ فلیکسیبل نہیں ہے. فلیکسیبل مطلب کہ اس کے اوپر جو آپ کام کرتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بھی بتایا ڈیٹا ڈیپینڈنسی کے اندر اپلیکیشن پروگرامز کو پھر چینج کرنا پڑے گا، پر سارا کوڈ دوبارہ کریں گے، یہ ساری چینجنگ کرنی پڑے گی. تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کا بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے، پھر ڈیٹا کے مطابق ان فائلز کو چینج کرنے کے لیے، پھر اس کے لیے پروگرامز لکھنے کے لیے، یہ بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی. تو یہ اسی کو اس نے کہا ہے کہ لیک آف فلیکسیبلٹی ہمارے لیے اس میں پرابلم آ جاتی ہے. اٹ کین ٹیک اے لاٹ آف ٹائم ٹو کلیکٹ دا ڈیٹا فرام ڈفرنٹ فائلز اینڈ رائٹ پروگرامز ٹو پروڈیوس دا ڈیزائرڈ. اپنی ضرورت کے مطابق وہ ہمیں رزلٹ پھر ملے. تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. تو یہ پوائنٹ اگر آپ نہ بھی کریں تو کوئی آپ کو حرج نہیں ہے. 3 تک تو آپ نے صحیح کرتے آنا ہے. پھر اہم پوائنٹ 5 پہ آ جائیں. 4 آپ شک نہ کریں، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن نہ کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں کریں گے تو پھر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. انٹیگریٹی پرابلمس کیا ہوتی ہیں؟ انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹا فائل کے اندر ہم نے جو انٹر کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر انکمنگ چیک لگایا جا رہا ہے کہ کیا وہ ڈیٹا ایکوریٹ ہے اکارڈنگ ٹو دی رولز ہے جو رولز بنائے گئے ہیں. تو اس لیے یہ بھی شارٹ کوسچن کے لیے اہم آ سکتا ہے. ڈیٹا انکنسسٹنسی بھی شارٹ کوسچن کے لیے اہم ہے، اور انٹیگریٹی پرابلمز بھی امپورٹنٹ ہے. انٹیگریٹی مطلب ریلائبلٹی اینڈ ایکوریسی آف ڈیٹا. ریلائبلٹی مطلب کہ جو آپ ڈیٹا لکھ رہے ہیں کہ کیا وہ ایگزیکٹ ڈیٹا ہے یا نہیں، تو وہ سسٹم کیا ریلائبل ہے، کیا ہم اس پہ جو چیز لکھ رہے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دی رول ہے بھی یا نہیں. دا اسٹور ڈیٹا، اسٹور ڈیٹا ہوتا ہے جو آپ نے پہلے سے محفوظ کیا ہوگا فائلز کے اندر، ریکارڈز میں. دا اسٹور ڈیٹا مسٹ سیٹسفائی سرٹن ٹائپس آف کنسسٹنسی کنسٹرینٹ. جو کنسسٹنسی کنسٹرینٹ ہوتے ہیں انکمنگ ڈیٹا کے اوپر چیک لگانا، چیک کرنا کہ کیا جو ڈیٹا ان پٹ کیا جا رہا ہے کیا وہ ڈیٹا صحیح انٹر کیا جا رہا ہے یا نہیں صحیح کیا جا رہا ہے، کیا وہ قوانین کو فالو کر رہا ہے جو رولز کسی پروگرامر نے بنائے ہیں کہ اس کے مطابق لکھیں. مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ فار ایگزامپل رول نمبر اینڈ مارکس آف دا اسٹوڈنٹ شوڈ بی نیومیرک. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی رول نمبر لکھنا ہے تو رول نمبر ڈیجٹس میں ہی ہوتا ہے، کبھی الفابیٹس میں نہیں ہوتا. تو اگر یوزر الفابیٹس میں لکھتا ہے تو وہ پروگرام بتائے کہ جو آپ لکھ رہے ہیں وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں ہم امپلیمنٹ کرنا، یہ چیک کرنا کہ جی یہ فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر کہ جو ڈیٹا انکمنگ آ رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ یہ پرابلم اس میں تھی، وہ نہیں چیک کیا جاتا تھا. اس لیے لکھے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو اپلائی دیز کنسٹرینٹ آن فائل. یہ انٹیگریٹی پرابلم کو سالو کرنا فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر بہت ہی مشکل تھا. لاسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے جی سیکیورٹی پرابلم. فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر آپ کو کوئی ڈیٹا کے اوپر سیکیورٹی نہیں ہے. مطلب جس طرح سرورز ہوتے ہیں نا، کلائنٹ سرور ایک آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھا ہوگا، اس میں کیا ہے کہ سرور پہ سارا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے، کلائنٹ کو چاہیے تو وہ وہاں سے ریکویسٹ کرتا ہے تو مل جاتا ہے، لیکن سرور پر سیکیورٹی سخت ہوتی ہے. ہیکرز بہت ہی کم چانس ہوتے ہیں سرور کو اسیس کرتے ہیں، اس پہ موجود ڈیٹا کو اسیس کرنا بہت ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر کلائنٹ ٹو کلائنٹ وہ چیز پڑی ہو تو وہ سیکیورٹی بہت زیادہ رسک پر ہوتی ہے، وہاں سے زیادہ تر ہیکنگ کرنا ہیکرز کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر آپ کو بہتر اس کو پڑھتے ہیں ایجوکیٹ سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کو ڈیٹا کے اوپر بہتر سیکیورٹی نہیں دی گئی. کچھ سچویشنز کے اندر وہ کہہ رہے جی اٹ از ریکوائرڈ ٹو پرووائڈ ڈفرنٹ ٹائپس آف اسیس. مختلف جگہ پر آپ کو پرمیشن دینی پڑتی ہے مختلف یوزرز کو ڈیٹا استعمال کرنے کی، تو پھر جب وہ دینی پڑے گی تو پھر سارے وہ ڈیٹا اسیس کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ فار ایگزامپل ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اگر ایک شخص کو ہم نے پرمیشن دی کہ وہ صرف ایک قسم کا ڈیٹا استعمال کرے دوسرے کا نہ کرے،
پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا تھا، ایک کو دی تو وہ ساری چیزیں ساری فائلز کو بھی چینج کر سکتا ہے، تو یہ تو رسک ہے۔ فار ایگزامپل ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر، اس نے ایک مثال دی کہ ڈیٹا انٹر کرتا ہے جو شخص، اس ڈیٹا انٹری آپریٹر شوڈ اونلی بی الاؤڈ تھرو انٹر ڈیٹا، اس کا صرف کیا کام ہے کہ صرف وہ ڈیٹا انٹر کرے، لیکن آگے کہہ رہے دا چیئرمین آف دی آرگنائزیشن شوڈ بی ایبل ٹو اسیس اور ڈیلیٹ دا ڈیٹا کمپلیٹ، یہ ہو سکتا ہے کہ چیئرمین اس کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دے بعد میں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ڈیلیٹ یا اپڈیٹ کا کام صرف ڈیٹا انٹری والے آپریٹر کے ہونا چاہیے، نہ کہ چیئرمین آرگنائزیشن، اس کا تو کام نہیں ہونا چاہیے۔ جب چیئرمین بھی یہ ڈیلیٹ کر دے گا تو پھر تو سیکیورٹی تو ڈیٹا کی نہ ہوئی، تو سچ ٹائپ آف سیکیورٹی آپشنز آر ناٹ اویلیبل ان فائل پروسیسنگ سسٹم۔ تو یہ جو سیکیورٹی ہے کہ ہر ایک یوزر کے لیے علیحدہ ہونی چاہیے، یہ اس میں موجود نہیں تھی۔ تو ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد نتیجہ اس پر ہم نکالتے ہیں کہ ٹریڈیشنل فائل سسٹم پہ نقصانات تو بہت زیادہ ہیں، اسی وجہ سے ہم نے نئی ٹیکنالوجی پر کام کرنا شروع کر دیا، بہت پہلے شروع ہو چکے، اب تو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بک بھی تھوڑی سی اولڈ ہے، تو آج کل تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ پہ ہم چلے گئے ہیں اور بہت ہی زیادہ سیکیورٹی بھی سخت ہو گئی اور بہت اچھے سسٹم آ گئے ہیں۔ تو ٹریڈیشنل فائل سسٹم کی جو سارے ڈس ایڈوانٹیج، اگر انہی کا الٹ ہم کر دیں تو یہ سارے ایڈوانٹیجز بن جاتے ہیں ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر کے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی۔ تو انشاءاللہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سے ریلیٹڈ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم اس کے بارے میں ضرور پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔